أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. تعریفوں کے لائق صرف اللہ کی ذات جو اکیلا الصمد الاحد ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ کریم پیارے حبیب کو مقام محمود عطا فرما. کل قیامت کے دن ہم گناہ گاروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. ابو العالیہ رحمہ اللہ کا قول ہے اللہ تعالی کی کتاب یعنی قرآن کو اپنا امام بنا لو. قرآن نور، روشنی، ہدایت کا منبع، سینوں سے شرک کی گندگی کو دھونے والا، تبیان لکل شیء. فرمایا قرآن کو اپنا امام بنا لو اور اس کے ہر فیصلے پر، ہر حکم پر راضی ہو جاؤ. اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ اکیلا ہے. قل هو اللہ احد. قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، بڑا بے نیاز. اس کو دنیا کے کسی بندے کی عبادت کی ضرورت نہیں. قرآن کا فیصلہ ایک ہی شخص ہے دنیا میں جسے رب نے چنا ہے اپنی مخلوق سے رابطے کے لیے، اور اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ابو العالیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں قرآن کو اپنا امام بنا لو. نماز میں ہمارا ایک امام ہوتا ہے، ہم اس کی اجازت کے بغیر سلام پہلے نہیں پھیرتے.
اور اگر کوئی پھیر دے تو ہر شخص کہتا ہے نماز توڑ کر چلا گیا۔ اسی مثال کو قرآن مقدس پر لے جی۔ قرآن ہمارا امام ہے، گھر کی زندگی میں بھی، دفتر کی زندگی میں بھی، غمی میں بھی امام قرآن ہے اور خوشی میں بھی امام اللہ کا قرآن۔ اس کے ہر فیصلے پر راضی رہو۔ وہ غمی کے موقع پر غمی کے طریقے بتلاتا ہے اور خوشی کے موقع پر خوشی کے طریقے بتلاتا ہے۔ بڑا پیارا قول ہے کہ قرآن کو امام بنا لو اور اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ قرآن سیاست بھی سکھاتا ہے، قرآن معیشت بھی بتلاتا۔ جب قرآن کے ہر فیصلے پر ہم راضی ہو جائیں گے تو رب سے تعلق قائم ہو جائے گا۔ کیوں قرآن کا امام بناؤ؟ قرآن کو امام بناؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان اس قرآن کو اپنا نائب مقرر کر گئے۔ میں جا رہا ہوں دنیا سے، دنیاوی زندگی ختم ہو چکی ہے، اخروی زندگی شروع ہو چکی ہے، برزخ کے جو ہے برزخی زندگی۔ فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ۔ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے جب تک تم اللہ کی کتاب کو تھامے رکھو۔ پیغمبر تمہارے درمیان اس کو نائب مقرر کر گئے۔ گویا میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر مسئلے پر عمل کرنے سے پہلے اللہ کی کتاب کھولیے کہ امام سے پوچھے تو صحیح امام کیا کہتا ہے۔ یہ قرآن ایسا شفیع ہے جس کی ہر سفارش مقبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اسے لے کر آئے، فرمایا جو شخص قرآن کی 30 آیات والی سورت الملک رات کو سوتے ہوئے پڑھتا ہے، کل میدان محشر میں یہ 30 آیات اتنی شفاعت رب سے کریں گی حتیٰ کہ پڑھنے والے کو جنت کے اندر پہنچا دیں گی۔ یہ ایسا شفیع ہے جس کی ہر سفارش مقبول ہے۔ میرا تعلق کتنا ہے قرآن سے، کتنی تلاوت کرتا ہوں۔ دیکھیے، تجزیہ کیجیے، ایک ہاتھ میں موبائل ہے اور ایک ہاتھ میں قرآن، کتنے منٹ دن میں اس کو دیتا ہوں اور کتنے قرآن کو دیتا ہوں، فیصلہ ہو جائے گا میں مسلمان ہوں۔ اسی لیے فرمایا قرآن کو امام بنا لو۔ اگر ہم روزانہ کی بنیاد پر قرآن مقدس کی کچھ آیات اپنی زبان میں پڑھ لیں تو سمجھ آئے اللہ چاہتا کیا ہے۔ یہ قرآن ایسا شفیع ہے، دعا ہے رب کریم سے اللہ اس کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرما۔
گواہ تو اور بھی آئیں گے، لیکن دنیا کے گواہوں پر اعتراض ہو سکتا ہے۔ قرآن کی شہادت اتنی قوی ہے کہ اس پر اعتراض نہیں۔ کیوں؟ یہ کلام اللہ ہے۔ یہ ہر ایرے غیرے کی سفارش نہیں کرے گا۔ قبر پرستوں کی اس نے سفارش نہیں کرنی، پیر پرستوں کی اس نے نہیں کرنی، بدعتیوں کے قریب اس نے نہیں جانا، کیونکہ اس نے قرآن کو امام بنایا ہی نہیں۔ جو گھوڑے کی عبادت کر رہا ہے، دلدل کی عبادت کر رہا ہے، حسین رضی اللہ تعالی کے گھوڑے کی شبیہ بنا کر اس کے گرد طواف کر رہا ہے، قرآن اس کی سفارش کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن ان توحید پرستوں کی سفارش کرے گا، اور ایسی سفارش کرے گا کہ امام ابن ماجہ لکھتے ہیں، شارح لکھتا ہے ابن ماجہ میں کہ جب تک یہ اپنے پڑھنے والے کو جنت تک پہنچا نہیں آئے گا، رب سے سفارش کرتا ہی رہے گا۔ آج اپنے آپ سے وعدہ کریں نا کہ ہم قرآن پڑھا کریں گے۔ فرمایا ابو العالیہ رحمہ اللہ نے، اس میں تمہارے عمل سے متعلق تمام احکام مذکور ہیں، جو ہماری زندگی کے ساتھ تعلق ہے قرآن میں موجود۔ بد نصیبی ہماری، میں نے عرب کو دیکھا ہے، مساجد میں دیکھا ہے، ان کی 1000 آدمی بھی بیٹھا ہوا ہے تو اس کے ہاتھ میں کلام اللہ بھری پڑی ہے مسجدیں قرآن سے، کوئی آپس میں گفتگو نہیں، مسجد میں آ رہے ہیں اور قرآن کھول رہے ہو۔ میں حیران رہ گیا۔ میدان عمل میں دیکھا ہے عرب مجاہدین کو، پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں، سامان اسلحہ لادہ ہوئے، اور پاکٹ سے چھوٹا سا قرآن نکال کر اس کی تلاوت کرتے ہوئے گھٹوں چل رہے ہیں۔ عرب کی سڑکوں پر دیکھا ہے، لکھا ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھ۔ کل میں نے جو حدیث پڑھائی ابن ماجہ کے اندر، سونے اور چاندی سے زیادہ ثواب، اللہ کے راستے میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے زیادہ ثواب۔ صحابی حیران رہ گیا، وہ کیا ہے؟ فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھ، یہی پڑھتا چلا جا سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے ان بزرگوں کی شراکت سے، سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے ان مردوں کی شراکت سے۔ دیکھ قرآن پھر کیسے سفارش کرے گا۔ لیکن ہم سفر کے اندر ہو تو کسی کا گانا گنگنا رہتے ہیں، مولوی ہے تو اس نے نعتیں گانوں کے طرز پر تیار کر رکھی ہیں، نعت خان نے ممبر پر چڑھ کر مولوی اس انداز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے جیسے انڈیا کے گانے چل رہے ہوں۔ قرآن سے تعلق قائم کیجیے، قرآن اللہ کی کلام، اس سے بہتر کوئی کتاب، لیکن ہم نے تو تعویذوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کھول قرآن کو اور تعویذ بنا کر دے، وہ کہتا ہے لا 1000 روپے۔ وہ ایک مولوی نے آ کے، ایک نمازی نے کہا، ہمارا ادھر پرانا نمازی تھا، چلا گیا کہیں گجرانوالا کے قریب، کہتا ہے شاہ صاحب میں فلاں مسجد میں گیا ہوں، میں نے اسے کہا کوئی، اس نے کہا بتا 1000 والا تعویذ لینا ہے کہ 500 والا لینا ہے؟ 500 والی آیت کون سی اور 1000 والی کون سی ہے؟ سبحان اللہ۔
سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں عقل مند انسان کون ہے؟ جس نے اپنے آپ کو فقیری والے دن کے لیے مخصوص کر لیا۔ فقیری والا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے حاجی اور نیک اور عابد، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جہنم ایک دفعہ غصے سے کانپے گی، انبیاء سمیت گھٹنوں کے بل لوگ گر پڑیں گے۔ فقیری کا دن۔ ایک نیکی مانگنے کے لیے باپ چلا ہے، نہ اولاد دیتی ہے نہ بیوی دیتی، نہ دوست احباب دیتے۔ فقیری کا دن، سورج سر کے اوپر، سامنے جہنم ہے، وجیء یومئذ بجہنم، سامنے فرشتے ہیں، صف باندھ کر کھڑے ہوئے اور کوئی کلام کرنے کی جرت نہیں کر رہا۔ فقیری کا دن ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، حسرت کا دن۔ حسرت کا دن وہ کون سا دن ہے؟ جس دن نیکی نہ کرنے پر حسرت ہوگی، گناہ نہ چھوڑنے پر حسرت ہوگی، کاش چھوڑ ہی دیتا۔ یہ بھی کوئی کام ہے؟ ہائے ہائے، فقیری کا دن، سارے کھڑے ہوئے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں، حدیث جو ہر حدیث کی کتاب میں ہے کہ کلیم اللہ جیسا پیغمبر کہتا ہے میں نہیں رب کے سامنے جاتا۔ یہ فقیری کا دن ہے، جہاں انبیاء کی جماعت پوری ڈری ہوئی ہے، وہاں میرا اور آپ کا کھاتا کہاں کھل؟ جب دائیں اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کی تقسیم ہوگی، اللہ ہم سب کو دائیں ہاتھ میں نصیب فرما۔ فقیری کا دن۔ اور قرآن تو کہتا ہے بندہ خواہش کرے گا پوری دنیا کو اٹھا کر جہنم میں پھینک اور مجھے نہ پھینکنا۔ فقیری کا دن۔ عقل مند کون ہے؟ وہ جو اس دن کو یاد رکھتا ہے۔ ہمیں یاد نہیں۔ جنازے پر دیکھ لیں اگر یاد ہو تو، سامنے میت بڑی ہوتی ہے اور پیچھے نون لیگ والے اور پی ٹی آئی والے لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں، سامنے میت بڑی ہوتی ہے۔ اور اگر کسی وڈیرے کی ہو تو سب سلام کر کے جاتے ہیں کہ حاضری لگا لے، میں بھی آیا تھا جنازے میں، اور ووٹ لینے والے بھی سلام کر کے جاتے ہیں کہ میں آیا ہوں تیرے باپ کے جنازے پر، ووٹ مجھے ہی دینا۔ فقیری کا دن۔ ہائے ہائے، اللہ ہم سب کو اس دن کامیابیاں نصیب فرما۔ نمبر 2، ابو دردہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں اللہ کے نزدیک غصے کو ضبط کرنے والا کوئی گھونٹ نہیں، سب سے کڑوا گھونٹ غصے کا گھونٹ۔ غصہ آ گیا، بیوی پر آ جائے، اولاد پر آ جائے، نوکروں پر آ جائے، اپنے آپ پر آ جائے، بازار میں گاڑی چلاتے ہوئے آگے پیچھے لگا گئی جب آ جائے، غصہ ہی آتا ہے نا تو طلاق۔ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ مسئلہ پوچھ رہے، جی پوچھئے، کہ جی میں نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ میں نے کہا کوئی عیدی دیتا ہوتا ہے طلاق؟ غصے میں ہی دیتا ہوتا ہے طلاق؟ غصے میں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی۔ جی میں تو غصے میں تھا، جی اس کو مجھے سمجھ ہی نہ رہی۔ مولوی بھی کہتے لا 50,000 دے، میں کہہ دوں گا تو پاگل تھا اس وقت، لکھ کے دے دوں گا، چل تو بھی جا اور میں بھی جا۔ غصے کا گھونٹ پینا سیکھی۔ خاوی نے کچھ کہہ دیے، ضبط کر جا، ضبط کر جا۔ ہر ایک سوال کا جواب نہیں دیتے ہوتے، ہر بات کا جواب نہیں دیتے ہوتے، منہ کو تالے لگا لے۔
دیکھ گھر تیرا جنت بن جائے گا۔ باپ نے کچھ کہہ دیا، جوان ہے، پی جا اس غصے کو۔ کل جب تو چھوٹا تھا تیری باتوں کو غصے کی وجہ سے باپ پی جاتا تھا، احساس نہیں ہے؟ انعام کتنا بڑا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے دو آدمی لڑ رہے تھے اور غصے سے رگیں پھول گئیں، شور ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے ایک کلمہ معلوم ہے، اگر کوئی پڑھ لے غصہ ختم ہو جائے گا۔ پوچھا وہ کون سا ہے؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غصہ آئے طریقہ کیا ہے؟ غصہ آئے تو سگریٹیں پھونک رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، شرابیں پی رہا ہے، گاڑیاں توڑ رہا ہے۔ میرے ایک رشتہ دار تھے، انہیں غصہ آتا اٹھا کر شیشے کے برتن سارے گھر کے توڑ دیتے۔ ہمارا ایک شاگرد تھا، حدیث ہوا، بڑا پڑھا لکھا آدمی، اس کے والد کا فون آیا، گھر آئے، ذرا خیریت ہے؟ کہ ایک گلاس پانی پینے کے لیے نہیں چھوڑا، آپ کے شاگرد نے سارا شیشے کا جو برتن ہے وہ توڑ دی۔ یہ غصہ آیا ہوتا ہے، مسلمان ہے، فرمایا غصے کا گھونٹ پی، ثواب کی طرح، فرمایا جنت میں کھڑا کر دیے جاؤ گے۔ ہائے، اور جنت کی حوریں لائن میں کھڑی ہوں گی، اور رب کہے گا تو قادر تھا اس وقت اپنے غصے کے اندر اس کو مار دیتا۔ اس لیے بادشاہ کے بارے میں آتا ہے اللہ کی پھٹکار ہے اس بادشاہ پر جو بادشاہ پر جھوٹ بولتا ہے۔ اسے کیا ضرورت، وہ تو بادشاہ ہے۔ طاقتور کو اسے کیا ضرورت ڈرنے کی، وہ تو بادشاہ علاقے کا، لیکن وہ غصہ پی جاتا، غصہ پی جاتا۔ اور میں جنت میں اللہ حوریں کھڑی کر کے کہے گا اس دن غصہ پی گیا تھا نا، جو تجھے پسند ہے وہ حور لے جا تیرے لیے۔ ایک آدمی سفر کر رہے تھے، 4 علماء تھے عرب میں، آگے آگے ایک بدو اپنی اونٹنیاں جا رہا تھا۔ وہ بڑے اپنے علاقے کے بادشاہ لوگ ہوتے ہیں بدو، عرب حکام بھی ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پرانے لوگ ہیں، قبائلی۔ اس نے وہ سفر میں تھا تو اونٹ آگے سے ہٹا نہیں، اس نے ہارن بجا دی، اس بدو نے 2-4 گالیاں دے دی پیچھے مڑ کر۔ وہ بڑے حیران ہوئے، اس نے پھر کہا بھی رستہ دو، اس نے پھر اسے، یہ نیچے اترے غصے میں اور بٹن کھولے اوپر کیے، اور ساتھ والے سمجھاتے ہی رہ گئے کہ ٹھہرو کیا کرنے لگے ہو۔ وہ بدو بھی حیران رہ گیا، سیدھا غصے کے اندر چال چلتے ہوئے آیا اور قریب آ کر اس بزرگ کا ماتھا چوم لیا۔ سبحان، وہ بدو حیران رہ گیا۔ اس نے وہی اپنے اونٹ سائڈ پر کیے، دسترخوان لگا دیا، کہا کہوہ پی کر جاؤ گے، ایسے نہیں جانے دوں گا۔ یہ ہے غصہ پی جانا۔ وہ کہوہ بن گیا، آ گیا، یہ اٹھنے لگے تو وہ بدو کہنے لگا میری 4 بیٹیاں اور میں تم چاروں سے سب کا نکاح کرتا ہوں، چاروں کا نکاح کر۔ انعام ملا دنیا میں، ہم سے غصہ ہی نہیں جی۔ والدین آتے ہیں، شاہ صاحب کوئی دم کر دیں، بچہ بہت غصے میں رہتا ہے، ہائے بچہ بہت غصے میں رہتا ہے۔ فرمایا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، تم درگزر سے کام لو، اللہ تمہیں عزت سے نواز دے گا۔ وہ کہتے ہیں ڈر گیا، گالی کا جواب گالی سے نہیں دے رہا، رانا صاحب ڈر گئے، ساری پھاڑ دیتے اس کا، بڑا بہادر ہے نا، صحیح سر پھاڑ کے رکھ دیا۔ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ فرمایا درگزر سے کام لو، اللہ تمہیں عزتوں سے نوازے گا۔
معاف کرنا سیکھو، خاموشی اختیار کرنا سیکھو، درگزر کرو۔ آپ نے دیکھا نہیں درخت جس پر پھل لگا ہوتا ہے وہ زمین کی طرف جھکتا ہے، عاجزی اور انکساری۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عاجزی اور انکساری تھی۔ فقولوا انا عبد اللہ، اور لوگوں مجھے عبداللہ کہو، میں اللہ کا بندہ ہوں، ورسول ہوں، اور اس کا رسول ہوں۔ کتنی عاجزی اور انکساری ہے۔ نمبر 3، یتیم کے آنسوؤں سے بچو۔ یتیم کے آنسو نہ نکلیں۔ اگر کوئی بچہ گھر پہ یتیم ہے، اپنی اولاد سے زیادہ اس کا خیال رکھو۔ اسے بار بار خیال آئے گا، ابا زندہ ہوتا تو مجھے یہ لا دیتا، ابو زندہ ہوتے تو میرے یوں کر دیتے۔ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو۔ پیغمبر علیہ السلام کی جب پہلی وحی آئی تو خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ آپ تو یتیموں کا سہارا ہو، رب آپ کو کوئی ضائع کرے گا؟ تلاش کیجئے مدارس کے اندر، غرباء کے اندر، محلے کے اندر، گاؤں کے اندر، اپنی برادری کے اندر کون سا بچہ یتیم ہے، میں اس کی کفالت کروں۔ یہ ہمارے پاس طلبہ اور طالبات پڑھ رہی ہیں، تلاش کریں ان میں ایک یتیم کی کفالت کر۔ انعام کتنا بڑا ہے؟ فرمایا کل جنت میں یہ توحید پرست جو کفالت کر کر دنیا سے گیا ہے، نبی کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں ہوتی۔ چاہتے ہو نبی کا پڑوس؟ دعا تو ہر کوئی کرتا ہے، اور یتیم کا مال سارا ہی چاچے نے قابو کر لی۔ باپ جو مرا، چاچے نے کہا تیرے باپ کا تو حصہ ہی کوئی نہیں تھا، میں نے نوکر رکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ کتنے معاشرے کے اندر سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں واقعات موجود ہیں۔ یتیم کے آنسوؤں سے بچو۔ فرمایا مظلوم کی فریاد سے بچو۔ یہ 2 چیزیں ہیں، یتیم اور مظلوم۔ ظلم نہ کرو، ظلم نہ کرو۔ مظلوم کی فریاد سے بچو۔ کیوں؟ دونوں کی رات کے وقت کی دعائیں، یتیم بھی بیٹھا ہوا ہے اور مظلوم بھی بیٹھا ہوا ہے، عرش کی طرف التجا بن کر صبر کرتی ہے، اور راستے کے دروازے رب سارے ہی کھول دیتا ہے، عرش سے جا کر ٹکراتی۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، ظلم نہ کرو۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز۔ کہا میں نے کسی پر ظلم کیا، اور کہا اللہ نے اولاد کے اندر ایک بچہ نشئی بنا دیا، سارا بیچ کے کھا رہا ہے، روزانہ اپنی پاکٹ سے پیسے دیتا ہوں، یہ لے 5000 کا نوٹ، اور لگا آگ اور جا کر پی، اور سوچتا ہی نہیں آخر یہ ایسا کیوں ہوا میرے گھر میں۔ وہ جو زمین قابو کی تھی نا، یتیموں کی، مظلوموں کی، ان کی بد دعائیں گئیں آسمان پر، اور اس وقت دعا سفر کر رہی ہوتی ہے جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور اللہ آسمان ایک دنیا بنا کر کہتا ہے کوئی مانگے میں دینے کے لیے آیا ہوں، اور یہ کہتے ہیں یا اللہ اس چاچے کو ہی پکڑ، میرا سب کچھ کھا گیا ہے، مامے کو پکڑ یہ سب کچھ لپیٹ گیا ہے، باپ مر گیا تھا، ساری جائیدادیں انہوں نے قابو کر لی۔ اپنے دائیں بائیں کیوں مصیبتیں اترتی ہیں گھروں کے اندر، بیماریاں نہیں جا رہی، علاج کرا کرا کر تھک گئے ہیں، سکون نہیں مل رہا، مال سارا تباہ ہو گیا، آخر وجہ کیا ہے؟ دیکھ کس پر ظلم کیا تھا۔ سہارا بنو، اسلامی معاشرے کی تشکیل کرو۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بتاؤں تمہیں اصل فقیہ کون ہے؟ سمجھدار آدمی فقیہ کون ہے؟ اصل فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو مایوس نہ کرتا ہو اور گناہ کی اجازت بھی نہ دیتا ہو۔ ہائے ہائے کیا کمال کا فکرہ ہے،
لوگوں کو مایوس نہ کرے کہ تیرا جیسا قاتل، اب تو کہتا ہے توبہ. وہ ایک ایسا ہی بندہ تھا نا، اس نے کہا توبہ تیرے لیے. اس نے کہا تو کیوں زندہ، چل پورے 100 نہ کر دوں میں. صفائی کر دی. وہ فقی کے پاس پہنچا، اصل فقی کے پاس. اس نے کہا ہے توبہ مجھ گناہ گار کی. اور میں کیوں نہیں ہے، دروازہ کھلا ہے، رب سے کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے. واہ اللہ اکبر. عبداللہ بن جدعان کے بارے میں امی عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی کو سے کوئی فائدہ ہوگا سخی سرور کو؟ بڑا دسترخوان اس کا چلتا تھا. فرمایا اس نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا رب اغفر لی، کوئی فائدہ نہیں. یہ کمال چھوٹا سا فکر ہے، پہاڑوں جتنا. اے اللہ مجھے بخش دے. اس نے مایوس نہ کیا اور کہا اس بستی سے نکل جا، یہ گندی بستی ہے، نیک لوگوں میں رہا کر. گناہ کی اجازت بھی نہ دی. یہ ہے اصل فقیہ. وہ ایک لاہور میں ایک خطیب تھا، جمعہ پڑھا کے سارا کچھ کر کے کہتا تھا کوئی نہیں گانے شانے سن لیا کرو، لتر پولا کھا کے جنت بڑھ جاؤ گے. سکھا راوی نے مجھے کمال ہے، ممبر پر کھڑے ہو کر کیا خرافات بک رہے ہیں. لوگوں کو مایوس نہ کر. کوئی گناہ گار ہے اسے کہہ معافی تو مانگ، اللہ تیرے گناہوں کو بدلے گا نہیں، معافی نہیں کرے گا، بدل کے نیکیاں بنا دے گا. وہ اتنا کمال کا رب ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے بڑا خوبصورت، پیغمبر کا فرمان ہے اللہ ایک بندے کو بلا کر اسے اپنے قریب کر لے گا، حتیٰ کہ اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دے گا اپنی شان کے مطابق. پھر کہے گا چھوٹے چھوٹے گناہ، وہ فلاں کو ڈنڈی ماری تھی نا، پریشر مار کر گاڑی کی میٹر کی ریڈنگ پیچھے کر کے کہا تھا 0 میٹر ہے. کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ ہاں یا اللہ کے. فرمایا چل معاف کیا، اس کے بدلے یہ تجھے نیکی دیتا ہوں. وہ کہے گا واہ واہ، وہ کریم ہے نا. چھوٹے چھوٹے گناہ مت کہے گا جا وہ جنت ہے. یہ کہے گا یا اللہ وہ بڑے بڑے گناہ جو تھے وہ تو آپ کو یاد ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ، وہ میں نے کیے تھے ان کے بدلے دے کیا. اللہ ہمیں انہی میں شامل فرما دے. گناہگار تو ہم ہیں نا، کتنے پاپی ہیں، پتہ ہے کتنے پاپی ہیں؟ ذرا اندر جھانک کر تو دیکھ اپنے دل میں، اس دل میں جھانک کر دیکھ کتنا پاپی ہے. دعا کیا کر یا اللہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. اور کل جب تیرے سے ملاقات ہو تو اپنے قریب کر کے کہے جہاں چھوٹے بھی معاف کیے بڑے بھی معاف. مایوس نہ ہوا کر. رب کی ذات سے مایوسی کس چیز کی؟ وہ بادشاہ ہے جب چاہے جو چاہے. اور نمبر 3 اور آخری بات، اللہ کی چالوں سے بے خوف نہ کیا کر. اللہ کی چالیں، اللہ ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. بہترین چال چلنے والا تو وہ ہے. دھوکے کی میں نے ساری چالیں چل لی ہیں پھر پھنسا کھڑا. کیوں؟ چالیں تو اس کی کامیاب ہے. اللہ سے بے نڈر نہ ہوا کر. اللہ بڑا انتقام لینے والا ہے. اوہو بڑا انتقام لینے والا ہے. جس بندے نے لال مسجد میں جلا دیا تھا اللہ نے ایسا انتقام لیا، ایسی بیماری لگائی دنیا میں علاج ہی کوئی نہیں ملا. وہ بادشاہ ہے، اس کی چالوں سے بے خوف نہ ہوا کر. اللہ سے کوئی تعلق اور قرآن سے کوئی تعلق. آج اپنے آپ سے عہد کیجئے، زندہ رہیں گے تو قرآن کے ساتھ، موت آئے گی تو قرآن کے ساتھ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الموحدين في كل مكان. اللهم انصر الموحدين المجاهدين في كل مكان. اللهم أنت الشافي لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے بزرگ بحریہ ٹاؤن والے گل چیمہ حافظ اللہ تعالی بیمار ہیں، پہلے سے کافی بہتر ہیں، اللہ انہیں شفائے کامل عطا فرما. جو بھائی بیمار اور پریشان ہیں اللہ پریشانیاں دور فرما، بیماریاں دور فرما، شفا عطا فرما. تو شافی اللہ سب کے لیے کافی ہو جا. میرے مولا جو مسلمان مواحدین فوت ہو چکے اللہ ہمارے بزرگوں اور والدین کو جنت الفردوس عطا فرما، قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع